بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں کردار ادا کرنے والے ایکٹر کے متعلق۔ معزز سامعین، حال ہی میں پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں کہ ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں کردار ادا کرنے والے جو ایکٹر ہیں، انہوں نے صرف ارطغرل غازی کا کردار ادا کیا ہے محض ایک ڈرامے میں۔ اس ڈرامے کی وجہ سے پوری دنیا میں کیسی پذیرائی اس کو ملی اور کیسا نام اس نے کمایا محض نقل اتارنے میں، کیونکہ اس نے ارطغرل غازی کا جو کردار تھا، جو اپنے دور میں، آج کے دور میں اس کا نقل اتار کر ایک ڈرامے سیریل میں، تو کیسے اس نے پوری دنیا میں اپنا نام کما لیا اور لوگ کیسے ان کو چاہنے لگ گئے۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے متعلق بتاؤں گا کہ جب ایک دنیاوی کام کے لیے ایک انسان کسی کی نقل اتار کر اتنی عزت پا سکتا ہے کہ ہر طرف، چاروں طرف اس کے لوگ ہوں اور لوگ اس کو ملکوں میں دورے کے لیے بلا رہے ہوں، محض اسی طریقے سے اگر ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، افعال کی، کردار کی نقل اتارے تو معزز سامعین، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس انسان کو چار چاند لگ سکتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے تو ایک کردار ادا کیا ہے ارطغرل غازی کا دنیاوی امور کے لیے، جس کی وجہ سے وہ اتنی بلندیوں تک چلا گیا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور سنتوں پر عمل کریں اور اس جیسے حلیے اپنانے کی ہم کوشش کریں تو کیا ہمارا نام نہیں بن سکتا پوری دنیا میں؟ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محض نقل ہی اتار دیں، چہرے پر داڑھی سجا کر، سر پر ٹوپی رکھ کر، تو ہمارا نام نہیں آ سکتا کیا؟ ہم اتنا تو کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شباہت ہم اپنے چہرے پر لے کر آ جائیں۔ میں آخر میں اپنی ویڈیو کا اختتام ایک شعر پر کرنا چاہتا ہوں۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔